السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہاں جی، ہم سب بھی ٹھیک ہیں. اور یہاں پہ ابھی ہو رہی ہیں 7:22. یہ ہے بریڈ فورڈ کی خوبصورت صبح، بہت ہی پیاری، اللہ پاک کی شان ہے. بہت پیارا دن آج ہے. اور ابھی تو بہت اچھا نائس ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے. تو میں نے بس ڈور کھولا کہ ذرا اندر بھی ہوا سرکولیٹ ہو. تو یہ آ گیا ابراہیم باہر. السلام علیکم ابراہیم. ابراہیم جی سونا بچہ. آج ابراہیم کا موڈ کسی ریزن سے خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی، ابھی تھوڑا سا میں نے پیار کیا ہے، سوری ہوگی وغیرہ کی ہے، تو اب ذرا راضی ہو گیا. پتہ نہیں موڈ تھوڑا سا اس کا ہوا تھا کرنکی سا. تو یہ یہاں پہ آج میں نے اس کو بھی نکال دیا، کیونکہ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں 70% بارش ہو. پتہ نہیں، موسم کا پتہ نہیں، وہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اوپس، بس بھائی صاحب کا سپر گر گیا تھا، تو اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے نا تو بس. کھچیچی آ رہی ہے، اس کو کھچیچی آ رہی ہے. تو ہو رہی میں آپ کو دکھاؤں. یہ کل انہوں نے پانی میں یہاں پہ کھیلا ہے ماشاءاللہ. شام کو میں ویڈیو نہیں بنا سکی، اور اب یہ بس اپنے کل والے ایکسپیریمنٹ رپیٹ کرنا چاہ رہی ہے. نو جینی، کل اتنی گرمی تھی نا، کل ہم لوگ باہر آ گئے تھے، تو پھر باہر آ کے میں نے بس پائپ آن کر دیا. بچے اب خوب نہائے، مزہ کیے، انہوں نے بہت فن کیا، کیونکہ گرمی اتنی تھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کریں. حالانکہ کل باہر جانا تھا لیکن میں نہیں گئی، کیونکہ مجھے صاف دکھ رہا تھا کہ نہ میں نہ بچے ہم لوگ باہر گرمی میں کوپ ہی نہیں کریں گے. چھوڑ دے بیٹے، لیو اٹ، نو لیو اٹ، لیٹس گو ان سائڈ. نو واٹر، چلا آجا آجا، شاباش. تو پھر بس ہم لوگ چلے گئے تھے، باہر آ گئے تھے، گئے نہیں تھے ہم لوگ شام. ہاں جی. واٹس رانگ؟ یہ پانی اس وقت تو نہیں نا پانی کرنا صبح صبح، تو گرمی کی وجہ سے ہم لوگ باہر ہی نہیں جا سکے تھے. نہ ہی میرا دل کیا گھر سے باہر نکلنے کو. تو پھر باہر ہم لوگوں نے اچھی شام اپنی کی تھی، پانی وغیرہ کھولا، ہم گارڈن میں پانی تھوڑا سا دیا، ٹائلیں ویٹ کی، تو اچھا لگ رہا تھا اس کی وجہ سے نا. تو چلیں جی، آج کرتے ہیں دن شروع انشاءاللہ. تو آپ سب کا شکریہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن پلیز جب آپ ویڈیو دیکھیں تو پلیز میک شور کہ آپ ویڈیوز کو لائک بھی کریں پلیز. اچھا، آپ کی بہت بہت مہربانی ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر کوئی انسان رپیٹ کرتا ہے، تو میں بھی رپیٹ کر رہی ہوں. تو باقی چلیں جی، بریک فاسٹ وغیرہ کی طرف آتے ہیں، بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اس کے بعد دن کی شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ. ویلکم بیک جی. ہم آ گئے واپس، بچوں نے شاور لے لیا، میں نے بھی لے لیا، فریش ہو گئے، نماز ہو گئی، سب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گئے. اور اب بچوں کو میں نے دی ہے ٹریٹ. نو نو نو، بچوں کو میں نے دی ہیں سویٹس. ابراہیم کا منہ دیکھیں ذرا. ابھی سویٹس کھا کھا کے، یہ وہ دوسری گلوکوز والی جو ہوتی ہیں نا، شوگر فری، یعنی کہ نائس ہوتی ہیں، وہ بری نہیں ہوتی، گلوکوز ٹائپ ہوتی ہیں سویٹس نا، وہ کھا کھا کے. ابھی شمی یہ منہ، اوئے ہوئے. ٹھہرے میں اس کا ذرا منہ صاف کر لوں. ہاں جی، ابراہیم کا میں نے منہ دھویا ہے، اور ابھی میں نے حور کا دیکھا. حور کے منہ پہ بھی دیکھیں چاکلیٹ لگی ہوئی ہے. مانو، یہ حور نے دیکھیں جی موزے پہن لی ہیں زبردستی. میں تو پہنا نہیں رہی تھی. نہیں نہیں، مما کو نہیں چاہیے، ہو ڈونٹ وانٹ اٹ. بس نہیں پسند کی تو مما لے لے. یہ دیکھیں میں لالی پاپ بن میں پھینکنے گئی ہوں، اور یہ ابراہیم نے بس، یہ جو میرا بچہ ہے نا، یہ تو مجھے فری بیٹھنے بھی نہیں دیتا ماشاءاللہ. کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. سارا نائس ٹائڈی اپ کر کے میں اوپر گئی تھی، سارے کام کر کے. تو باقی جی بس ابھی تک فی الحال یہی اپڈیٹ ہے کہ تقریباً 90% ہو گیا سب کچھ کل کی تیاری کے حساب سے. کلیننگ، ٹائڈی اپ، لانڈری، کوکنگ بس ہو رہی ہے. آج ان کے بابا کا من تھا حلیم بنا دوں، تو کہتے ہیں اس کے بعد تم نے ریسٹ ہی کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو حلیم بنا لیتے ہیں، کیونکہ حور بھی خوش ہو کے ماشاءاللہ کھا لیتی ہے. تو بس حلیم بنا رہی تھی، بلکہ نیئرلی ڈن ہو گئی ہے. اب یہاں یہ ادھر سے جو ملتے ہیں باکس والی دالیں، وہ استعمال کی ہیں. وہ اتنی مشکل تو نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ٹیسٹ ایڈ اپ کرنے کے لیے تو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. تو باقی بچوں کے اسکول میں نے بتا دیا بچوں کو انشاءاللہ کل میں خود چھوڑنے جاؤں گی اسکول، کیونکہ اس سے پہلے میری جی پی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، وہ بھی لازمی میری اٹینڈ کرنا لازم ہے وہ بھی، تو وہ بھی اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ.
اور بچوں کو میں خود اسکول چھوڑ کے جاؤں گی. باقی دیکھیں اللہ عافیت کریں انشاءاللہ. پھر ان کے بابا ان کو خود ہی پک اپ کریں گے اسکول سے. ان لوگوں کو میں نے بتا دیا ہوا ہے. تو آپ سب سے اسٹل ریکویسٹ ہے پلیز دعا کیجیے گا انشاءاللہ سب کچھ خیر و عافیت سے رہے, سب کچھ ہو انشاءاللہ. تو بیچارے ابراہیم کی نیپی ریش اب ٹھیک ہے, جو اس کو ریت کی وجہ سے ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. میں نے اس کو کوکونٹ آئل بھی لگایا اور سوڈو کریم تو میں اس کو بار بار لگا رہی تھی. بہت زیادہ بیسٹ چیزیں ہیں یہ دونوں نا. اگر بچوں کو نیپی ریش ہو جائے یا کوئی الرجک ہو جائے, یا کچھ بچوں کو, میرے بچوں کو پیمپرز والوں کے پیمپر سوٹ نہیں کرتے. ان کو میں نے شروع سے آزڈا کے نیپیز پہنائی ہیں. حور کو پہلے شروع میں لڈل لالڈی کی نیپیز پہناتی تھی, بہت اچھی تھی, لیکن پتہ نہیں سم ریزن وہ پھر جب ابراہیم ہوا ہے تو ان کی کوالٹی پہلے کی طرح اتنی فائن نہیں رہی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے بس آزڈا کی شروع کر دی. تو آزڈا کی بہت اچھی جا رہی ہیں نیپیز نا. تو لیکن اب تو ان کو دوسرے ملتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو یہ لوگ ایلیجیبل ہوتے ہیں نا. اگر یہ اسٹل انڈر نیپیز ہیں تو ان کو نیپی پینٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں NHS کی طرف سے ہی. تو ان کے وہاں سے آتی ہے سپلائی. تو اب وہ خیر وہ یوز کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کبھی کوئی ہو جائے نیپی ریش یا کچھ ایسا تو یہی 2 چیزیں میں یوز کرتی ہوں, بہت بیسٹ ہے ان کے لیے. تو باقی رہ گئی حور. تو حور ماشاءاللہ اس کی بھی اچھی جا رہی ہے سب چیزیں. اس کی بھی سو فار کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ ابراہیم کی اب جیسے ریسیپشن شروع ہو گئی ہے نا, تو ابراہیم کی اسپیچ اینڈ لینگویج وغیرہ کی اپوائنٹمنٹس اب آئیں گی کیونکہ اس کے سیشن بھی ہوں گے 6 منتھس کے لیے. تو خیر وہ دیکھتے ہیں اب ٹیچرس وغیرہ کیا کہتی ہیں. تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو چلیں ابھی میں ذرا تھوڑا سا کچھ کر لوں کام, تو اس کے بعد پھر واپس آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی فائنلی ہر کام ختم. خیر کام تو ہمارے کبھی بھی نہیں ختم ہوتے, ہاؤس وائف کے, مدرس کے کام تو فار ایور ہے. وہ بڑے بوڑھے کیا کہتے ہوتے ہیں, مر کے بھی کام ختم نہیں ہوتے. تو یہ بات حقیقت ہے, سچ ہے. تو ایک منٹ میں ابراہیم کا منہ صاف کر لوں پھر سے. تو جی ہاں جی میں یہی کہی تھی کہ کام تو مر کے بھی ختم نہیں ہوتے. تو یہ میں بس ابھی لانڈری اسٹینڈ باہر سے اٹھا کے اندر لائی ہوں, تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس نے 1 سیکنڈ میں فریزر سے آئس کریم نکال کے تو اس کو بس کھال کے فٹافٹ بیٹھ گیا کھانے. تو خیر میں نے کھانے دیا, یہی دن ہے آئس کریم بھی کھانے کے, پھر آگے ونٹر میں تو کھائی نہیں جائے گی. تو باقی مزید ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں. بس کچھ بھی نہیں, بس ہوپ فلی انشاءاللہ میری طبیعت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی. بچے مجھے دیکھ کے ڈسٹریس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو باقی میں جو اپنے بیسٹ کر سکوں گی وہ میں کروں گی انشاءاللہ. جتنی اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں گے میں اس حساب سے کروں گی, اور ڈیفینیٹلی کروں گی, اور کرنا بھی پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے نا. اور وہی بات مصروفیت اور لائف سٹائل جس طرح کا ہو جاتا ہے اس پہ پتہ پھر بہت سی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. انسان پھر بالکل باؤنڈ ہو جاتا ہے. پہلے میں نے سوچا تھا, نیت خراب ہو رہی تھی کہ میں سرجری ڈیلے کر دوں, آگے کر دوں, کینسل کر دوں, کچھ کر دوں. جی سونا سوری جی, بس ایسے ہی ہے. میں کلپس بنانے بیٹھوں نا تو بس آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. کبھی کوئی ون سوال اچھا ہو تو ہو, چل پڑا تو چل پڑا, نہیں تو کتنی دفعہ تو کیمرہ رکھنا پڑتا ہے. تو بس میں یہی بتا رہی تھی کہ صبح فجر کے وقت میری نیت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی کہ بس بچوں کا سوچ کے دیکھ کے نا کہ کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ لوگ کیسے مینیج کریں گے. میں اس طرح نہیں کر پاؤں گی جس طرح عام روٹین میں بندہ کر لیتا ہے. تو بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ کینسل کراؤں نہ کراؤں, کیا کروں. تو پھر بس یہی سوچا کہ جو کام کل ہونا ہے وہ پھر کر کے کام ختم کرو, کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ اپوائنٹمنٹ کو ڈیلے کر دو یا کینسل بھی کروا دو یا آگے پوسٹ پون کرا دو تو یہ لوگ پھر اس کے بعد نا تنگ خود بھی پھر کرتے ہیں. ان کو پھر لگتا ہے کہ شاید پیشنٹ ہی نہیں چاہتا, لیکن وہی بات ہمارے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ تو ہم ہی جانتے ہیں نا. تو باقی چلیں کوئی نہیں, اللہ مالک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک کوئی شفا دے, اللہ نے دی ہے تو وہی کٹوائے گا بھی انشاءاللہ. تو باقی آپ سب سے دعا کی درخواست ہے, دعا کرتے رہیے پلیز, دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی, میرے بچوں کو بھی. اللہ ہم سب کو شفا دے, اللہ ہر اس انسان کو شفا دے جو اس وقت شفا کا طلبگار ہے. یہ جو ابراہیم خوش ہو رہا ہے نا, یہ ٹیلی ٹبیز دیکھ رہا ہے, ٹیلی ٹبیز کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ خوش ہو رہا ہے.
تو پروگرام بھی ان کو ٹیلی پروگرام بھی نہیں کوئی ایک پسند آتا. حور کوئی چینج کراتی ہے, ابراہیم کوئی چینج کراتا ہے, پھر حور چینج کراتی ہے. اور ریموٹ ان سے نا بس ادھر ادھر ہوتا ہی رہتا ہے کہ بس اس نے نہیں دیکھنا تو اس نے دیکھنا, اس نے نہیں دیکھنا تو اس نے دیکھنا. لیکن کبھی کبھی غصہ بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے, تو کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتے لیکن کس طرح یہ لوگ اپنے ماشاء اللہ وہ ایکٹ کر کے تو اس چیز کو یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں دیکھنا, یہ دیکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے. تو بس یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں وہ ایک نان اسٹاپ سیریز چل رہی ہے نا, اب اسی میں ڈفرینٹ آتے جائیں گے سیشن, تو ابھی آرام سے بیٹھ کے اب دونوں دیکھ رہے ہیں, تو اب میں تھوڑا سا ریسٹ کر سکتی ہوں. تو باقی چلیں جی, انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات کل. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ, اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور ویڈیوز کو لائک کیجئے. ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں پلیز, کیونکہ ویوز جتنے بھی ہوں لائک نہیں ہوتا کوئی بھی, تو لائکس بھی کریں, کیونکہ چینل گرو ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ضروری ہیں نا. اور وہی بات, میں کون سا بہت پروفیشنل ویڈیو گرافر ہوئی ہیں, میں کون سا وہ سوشل میڈیا پرسن ہوں جو یعنی کہ جن کو بہت سی ٹپس آتی ہیں یا بہت سی چیزیں پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے جن کو پتہ ہوگا وہ مجھے کبھی بھی نہیں بتائیں گے. تو باقی چلیں کوئی نہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو باقی آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہتری کرے انشاءاللہ. اوکے جی, اللہ حافظ.